کہ قرآن مجید نے جو انقلاب بپا کیا تھا شراب نوشی کے معاملے میں اور اپنی عزتوں کے حفاظت اور عقل کی حفاظت کے حوالے سے، ان لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوا، اور حضرات اسی پر بس نہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کام کر رہا تھا، بیچ میں لکھا ہوا، اس میں ایک چوکٹا بنا مسلمان اور رمضان، اور اس میں گراف بنے ہوئے، اور ان گرافوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، نیچے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زنا کی سائٹس، ویڈیو پرنٹس، غلط فلمیں، بےہودہ اور فحاشی اور عیاشی کو سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کے مسلمانوں نے کھولا ہے۔ اور کب کھولا ہے؟ رمضان میں کھولا ہے۔ کب کھولا ہے؟ عید کے دن کھولا ہے۔ اور پھر نیچے لکھا ہے کہ جیسا نبی ویسے امتی۔ کچھ ہمارا ہاتھ بھی ہے۔ ابھی تو سارے نعرے بلند کر لیتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا غلامی رسول میں ایک دن یا ایک رات جینا مشکل نہیں ہے؟ کتنا مشکل ہے؟ آپ کے پاس نیٹ ہو، آپ کے پاس اجازت ہو، آپ کے پاس آزادی ہو، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، بہن نہیں دیکھ رہی، بھائی نہیں دیکھ رہا، آپ اکیلے ہیں، آپ کو تنہائی ہے، نوجوان ہی کو لے لیں، بزرگ کو لے لیں، عام آدمی کو لے لیں، کیا وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہی بات سننا چاہتا تھا اور آقا کے ذمہ یہی دھبا لگوانا چاہ رہا تھا؟ خود اپنا بھی جرم ہے کہ ہم نے سلمان رشدی جیسے شیطانوں کو مواد مہیا کیا، کچھ اپنے بھی جرم ہے کہ جب آپ اپنا ایڈریس دیتے ہیں اور یہاں سے لکھتے ہیں، کسی بھی جو ہے کمانڈ دیتے ہیں اور اس کو کلک کرتے ہیں www کے ساتھ جو ہے وہ فوراً امریکہ میں آپ کا ایڈریس دے رہی ہوتی ہے کہ یہاں فلاں مسلمان ملک کے فلاں محلے کے فلاں گھر کے اندر سے جو لگا ہوا کنیکشن ہے اس سے جو ہے یہ سائٹ کھلی ہے۔ اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ بھائیو کب رکیں گے؟ کب انقلاب آئے گا؟ کب چینج آئے گی؟ کب تبدیلی آئے گی؟ اور وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ کے نام پہ مرنے والا، مٹنے والا، چوکوں میں آنے والا، چراہوں میں آنے والا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے سن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کے یہ ابھی تک بھی اس کا نیٹ آن ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں گیا، اس کو کیا ہوگا؟ کل کو آئے گا جذباتی بن کے نعرے لگائے گا اٹھ کر کے واپس۔ لیکن جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اس کو جو ہے کھسی کرنے کے لیے اور اس کو خسرا اور ہیجڑا بنانے کے لیے اور اس کو بے ایمان اور بے عقیدت بنانے کے لیے، عقیدے سے محروم کرنے کے لیے وہ کامیاب ہے، لہذا یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ کیسے ہوگا یہ تب مزہ ہے کہ یہ سائٹس، اور جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آخر میں لا کے جیسا نبی ویسے امتی، حضرات ہمیں شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ میں نے پورے میڈیا کے اوپر کسی اینکر پرسن، کسی اخبار کے رائٹر، کسی اداریہ لکھنے والے اور کسی بھی شخص سے جواب میں اتنا اسے یہ بھی نصیب نہیں ہوا کہ ظالمو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حیا، عفت اور آپ کے نکاح میں آنے والی بیویوں امہات المومنین پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، کیچڑ اٹھاتے ہو، خود اپنا حشر کیا ہے؟ ظالمو تم بات کرتے ہو، چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے؟ کہ جنہوں نے اپنی پوری کائنات کی کنواری ترین بیٹیاں ان کی موویز بنا کے، حرام دکھا کے، زنا دکھا کے دنیا سے پیسے کما کے کھاتے ہو، ہمیں بات کرتے ہو۔ الحمدللہ ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ اپنی ماؤں کی مجھے کہنے دیجیے، آپ کہیں گے یہ بات کیسی شروع کر دی؟ یارو جس نے آپ کی ماں کو نہیں چھوڑا، امہات المومنین کو نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں جب بات ہو، آئینہ دکھایا جائے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، نہیں، دوسروں پہ گر تبصرہ کیا کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے، آئینہ رکھ کے کبھی سوچو تو صحیح کہ تمہارے کس شعبے کی کون سی عورت بچی ہے، کون سا پہلو بچا ہے، کون سا رخ بچا ہے کہ جس کے اوپر آپ لوگوں نے گینک ریپ کی شکل میں انسانوں اور حیوانوں کے امتیاز کو ختم کر کے پوری دنیا میں اپنی عزتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بیچ کے اس کی روٹی روزی کھاتے اور بات کرتے ہو مسلمانوں سے کہ الحمدللہ جن میں آج بھی رشتوں کی قدر ہے، جن کے اندر آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان ہے، جن کے اندر آج بھی نکاح ہے، جن کے اندر الحمدللہ آج بھی اسی عزت کے ساتھ بچیوں کی رخصتی ہے، ان باتوں کے اوپر اگر آئے ہو تو حضرات ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان، خصوصی طور پہ میں یہاں ذکر کروں گا، گھروں میں آپ نے اپنے بچوں کو کمپیوٹر دیے، نیٹ پہ بٹھایا اور اس کی تعلیم کو لازمی کر دیا، اس نے بچوں کو کیا دکھانا ہے؟ یہی دکھانا ہے کہ جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اپنے آپ کو ذرا سنبھالیے، بیٹھیے، ضرور بیٹھیے، لیکن ایک
مومن بن کے، ایک امتی بن کے، ایک انقلابی بن کے، ایک صاحب قرآن بن کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دفاع کرنے والا بن کے وہاں بیٹھیے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی چیز نظر آئے تو اس کو فوری کنڈم کیجئے، اس کا رد کیجئے، اس کے اوپر جو ہے اپنا ریاکشن دیجئے، اور اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل، صحیح صورت، صحیح علم یہ رکھیے۔ الحمدللہ یہ دنیا کا سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ کائنات کے سارے علوم جن کی ہیبت انہوں نے آپ کے اوپر بٹھائی ہے، اللہ کی کتاب سے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لے پائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ آج کی اس رات کے ان لمحات کے اندر آپ نے جو اپنی زندگی کا ایک لمبا اور مہنگا ترین ٹائم دیا، اللہ اس کو قیمتی بنائے، اور جس طرح آپ یہاں جمع اسی طرح اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور اللہ ہماری حاضری کو، احباب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔